www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ یا ایھا الذین آمنوا، امر مصلح یعنی نماز کا بیان۔ بھائی احکامات کے اندر پھر امور مصلح آتے ہیں نہیں، یہ امر مصلح ہے، نماز کا بیان۔ اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے والے ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ شراب کی حرمت آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ پہلے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، پھر کہا گیا تھا کہ اس کے اندر نفع بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، نفع تھوڑے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو، نشہ ہو جاتا ہے، کو پتہ تو چلے کیا پڑھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ لا اعبدو کی بجائے کیا اعبدو پڑھنا شروع کر دو، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخری آیت ہوئی ہے انما الخمر والمیسر۔ یہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے یا نہیں؟ نہ قریب جاؤ نماز کے در حال کہ تم نشے والے ہو، یہاں تک کہ جانو تم جو کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ قریب جاؤ نماز کے جنوب کی حالت میں، جنوب کی حالت میں بھی نہ جاؤ، یہ درمیان میں چھوڑ دو، الا عابری سبیل کو چھوڑ دو، اور نہ جنوب کی حالت میں جاؤ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کرو۔ تو حتی تغتسلوا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھئی جنوب کے ساتھ ہے یا عابری سبیل کے ساتھ ہے؟ آدمی غسل اس وقت کرتا ہے جب جنوب ہوتا ہے، اور نہ حالت جنوب میں جاؤ یہاں تک کہ غسل کرو۔ اب پیچھے لوٹ آؤ، الا عابری سبیل، مگر درا حال ہے کہ تم مسافر ہو۔ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے، مسافر کا حکم، آپ سفر پہ ہیں، جنوب ہو گیا، پانی نہیں ملتا تو کیا کرو گے؟ تیمم کرو گے، حکم آگے آ رہا ہے، مگر درا حال ہے کہ مسافر ہو، اس کا حکم آگے ہے۔ فرمایا فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار اور پانی کو استعمال کرو تو کیا ہے؟ مضر ہے۔ او علی سفرین، یا کس کے اندر ہو؟ سفر کے اندر ہو۔ آگے او بمانے واو ہے، ہو سفر کے اندر، اور آتا ہے ایک تم میں سے پیشاب پخانے کو، یا ہاتھ لگاتے ہو تم کس کو؟ عورتوں کو۔ ہم بستری کرتے ہو، سفر میں ہو، ہم بستری کرتے ہو یا پیشاب پخانہ کرتے ہو، پس نہیں پاتے کس کو؟ پانی کو۔ تو مسافر کا حکم آ گیا نہیں، تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، اجازت تیمم، پس قصد کرو تم مٹی پاک کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صعید سے مراد ہے جنس عرض، کیا؟ جنس عرض سے تیمم ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں صرف مٹی سے، بعض کہتے ہیں مٹی اور ریت سے۔ اب جنس عرض کی دلیل لکھو، صعید کے اوپر حاشا لکھو وجہ الارض، صعید سے مراد صرف مٹی نہیں، کیا مراد ہے؟ وجہ الارض، جنس زمین۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 659، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 659۔ میں بخاری پڑھا رہا تھا تو یہ آ گیا، میں نے کہا یہ تو ہماری دلیل آ گئی ہے، اور پھر وہ لکھ دیا قصد کرو تم صعید طیب کا، فامسحوا، طریق تیمم، پہلے اجازت تیمم تھی، اب کیا ہے؟ پس مسح کرو تم اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا، دو ضربوں کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ مجبوری ہے تو مٹی آپ کے لیے مطہر بن گئی۔ الم تر الی الذین، قبائل یہود، پہلے سے بھی یہود کے قبائل چلے آ رہے تھے، درمیان میں مومنین کے لیے تنبیہیں تھیں، اب پھر وہ یہود کی بات ہے جی، قبائل یہود۔ کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا؟ ایک حصہ کیوں کہا؟ کہ کتاب بہت سی بدل دی نا۔ یشترون الضلالۃ، مرض نمبر 1 زلال،
پہلی مرض ان کی یہ ہے کہ خود گمراہ ہیں، خرید کرتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ مرض نمبر کیا ہے؟ 2 ہے، اضلال۔ وہ آج کل بھی گمراہی کو خرید نہیں کرتے لوگ، 10-20 ہزار روپیہ لے کے ٹی وی لے آتے ہیں، کس کو خرید کر رہے ہیں؟ گمراہی کو خرید کر رہے ہیں۔ اچھا، مرض نمبر 2 کیا ہے؟ اضلال، اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ ہو جاؤ تم بھی راستے سے، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، تسلی مومنین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اپنے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ مرض نمبر 3 تحریف۔ پہلی مرض زلال، دوسری زلال، تیسری کیا ہے جی؟ تحریف لفظی بھی کرتے ہیں، معنوی بھی کرتے ہیں۔ تحریف لفظی تو ایسے لفظ بدل دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کتاب تورات کے اندر اپنی طرف سے لفظ گھسا دیے۔ اور تحریف معنوی ہے کہ معنی خراب کیا۔ ہمارے پاس ایک آدمی تھا، بدعتی مولوی تھا، اس سے پوچھا گیا کہ قبروں کو بوسہ دینا جائز ہے؟ تو کہنے کا ہاں جائز ہے۔ دلیل؟ کہنے کا قرآن میں ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو بوسہ دو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بدمعاشی ہے، کیا ہے؟ اور میرے پاس کبھی کبھی سلام بھی بھیج دیتا تھا، بڑا حرکتی آدمی، اب فوت ہو گیا ہے، کیا کہیں۔ کبھی کبھی میرے پاس سلام بھیجتا، کہتا کہ اس کو میں نے دعا بھی کیا کرو۔ منوسا تو معنی غلط کرتا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو بوسہ دو۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، 11ویں ثابت ہے، 11 ستارے جو دیکھے، 11ویں ثابت ہو گئی۔ یہ تاریخ معنوی ہے یا نہیں ہے؟ من الذین ہادوا، مرض نمبر 3 تحریف، ان لوگوں سے جو یہودی ہیں وہ پھیرتے ہیں کلموں کو اپنے ٹھکانوں سے، کلموں کا اپنے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں۔ ایک لفظ کسی جگہ کو دوسری جگہ لے کے جاؤ، اس کا دوسری۔ اب مثال طور لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، انتم سکارا کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ لگا دو، تو ادھر کیا ہوگا؟ لا تقربوا، بات پر ہوئی نہیں، قریب ہی نہ جاؤ، تو کتنا غلط معنی ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وَعَصَيْنَا، یعنی خود بھی منافق ہیں، 2 رخ آدمی ہیں، اور کلمات بھی ایسے بولتے ہیں کہ وہ کلمات بھی ذو الوجہین ہیں۔ کلمات بھی کیا ہیں؟ 2 رخ کلمات، ان میں تعریف بھی سمجھ آتی ہے اور توہین بھی سمجھ آتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، یہ حضرت کا لفظ ہے نا، حضرت کا لفظ، یہ لہجہ تعریف کا بھی ہے اس کا اور توہین کی بھی ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا، اور اگر یوں کرو حضرت حضرت تو کیا ہے؟ توہین۔ فلاں آدمی جی حضرت ہے، دیکھو لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ حضرت بزرگ ہے، دوسری جگہ حضرت بدمعاش ہے، کہ فلاں آدمی جی حضرت ہے۔ تو اس طرح وہ بھی ذو الوجہین کلمے بولتے تھے، سمجھے؟ دیکھو جی، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور بے فرمانی کی ہم نے۔ اس کا ایک معنی اچھا ہے، ایک معنی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا معنی کیا ہے کہ اے حضرت ہم نے آپ کی بات سنی، وعصینا غیرہ کا، کیا؟ تیرے غیر کی بے فرمانی کی، یہ معنی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اگر یوں ہو تیری بات سنی ظاہراً اور بے فرمانی کی دل سے، یہ معنی کیا ہے؟ برا، غلط ہے۔ آگے واسمع غیر مسمع، اور سن تو نہ سنایا جائے تو، اے محبوب خدا اچھی باتیں سن، ہماری بات سن، غیر مسمع نہ سنایا جائے تو بری بات، نہ سنایا جائے تو، یہ معنی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اگر غیر مسمع کا معنی یہ ہو سن تو خدا کرے تو بہرا رہے، نہ سنے، یہ معنی کیا ہے؟ وہ برا نہیں۔ ورائنا، رائنا کے بھی وہی 2 معنی، اگر اچھی نیت سے کہو تو اس کا معنی ہے کہ رعایت کر تو ہماری،
बुरी नीयत से कहो तो क्या ओ बेवकूफ़ या राई, ये तो ये कलिमात कहते हैं लय्यम बेअलसिनतिहिम बतानन फिद्दीन। बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर ताना लगाते थे दीन के अंदर। आ गया समझ क्या? लय्यम बेअलसिनतिहिम, इसका माना लिखो, ज़बानों को लहजाए तौकीर की तरफ फेर के ज़हरन, ज़बानों को लहजाए तौकीर की तरफ फेर के ज़हरन, यानी ज़हरन कहते थे कि हम तौकीर कर रहे हैं, इज्जत। ज़बानों को लहजाए तौकीर की तरफ फेर कर ज़हरन व तानन फिद्दीन, इसके नीचे क्या लिखो बातिनन, और बातिनन दीन में ताना लगाते थे, और ताना लगाना दीन में बातिनन। वलाउ अन्नहुम कालू समिअना, तलकीन अदब, अब उनको अदब की तलकीन की गई। तलकीन अदब ये है कि अगर ताकि वो कहते समिअना व अताना, असैना की जा क्या कहते अताना, और वस्मा के बाद गैर मुस्मैन तानी, गैर मुस्मैन को छोड़ देते, क्या कहते सिर्फ क्या कहते वस्मा, और इसकी बजाय रायना की बजाय क्या कहते उनजुरना, है नहीं वस्मा वनजुर, बता बेहतर वास्ते उनके वाकवम बहुत सीधा। भला किल्लानहुमुल्लाह, अंजाम बेअदबी, अंजाम बेअदबी, लेकिन लानत की उनके ऊपर अल्लाह ताला ने बस वह कुफ्र के पास नहीं ईमान लाते मगर थोड़े। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब तरगीब इलल ईमान मा तरहीब, तरगीब इलल ईमान मा तरहीब, ईमान की तरगीब भी है साथ साथ डरावा भी है कि अहले किताब ईमान लाओ, वरना अंदेशा है कि तुम्हारी शक्लें न तब्दील हो जाएं। ईमान लाओ वरना क्या है अंदेशा है कि तुम्हारी शक्लें न तब्दील हो जाएं, ये तुम्हारा नाक मुंह अच्छी शक्ल जो है ना मिलिया मेड कर दी जाए, या तुम्हें पहले लोगों की तरह बंदर बना दिया जाए। ये बताओ ये अल्लाह के आगे महाल है या मुमकिन है? कर सकते हैं ना, ये मतलब है कि खुदा कर सकता है, आगे उसकी मर्जी कि बिल फेल करे या ना करे, यही मतलब है। चुनाचे बाद अहले किताब ने जब ये आयत सुनी, जैसे काब अहबार, और काब अहबार हज़रत उमर के ज़माने में मुसलमान हुए, जब उन्होंने ये आयत सुनी ना तो जल्दी जल्दी अपने मुंह पे हाथ लगाने लगे कि कहीं मेरा मुंह तम्स तो नहीं हो गया, फिर जल्दी जल्दी कलमा पढ़ लिया कि कहीं अल्लाह ताला ऐसे कर न दे। आपने मिशकात शरीफ के अंदर पढ़ा है कि हज़रत फरमाते हैं कि जो आदमी इमाम से पहले जल्दी जल्दी रुकू सीधा करता है या उठता है, वो ख़तरा करे कि कहीं उसका सिर किसका बन जाए, गद्दा का ना बन जाए। डराया गया ना, लेकिन एक आदमी का बना था या नहीं, बड़ा मुहद्दिस तो अल्लाह का आगे तुम हाल नहीं। देखो जी, ये तरगीब इलल ईमान भी है, मा तरहीब भी है। ऐ वो लोग जो दिए गए किताब को ईमान लाओ साथ उस किताब के जिसको हमने उतारा, तस्दीक करने वाली है वास्ते उन किताबों के जो तुम्हारे साथ है, मिन काबिल अंदत में साथ, पहले इसके कि मिटा दे हम मुँह को, मिटा दे हम मुँह को। क्या माना? कि तुम्हारा मुंह का जो नक्शा है ना, नाक आँख लब वगैरह, ऐसे मिटा दें जैसे पीछा है तुम्हारा, इसकी तरह कर दें तो फिर अच्छे लगोगे। हाँ बच्चे का नहीं होगे, तोले बोले, समझे? मिटा दें हम मुँह को, फनरुद्दहा अला अदबारिहा का माना फनरुद्दहा अला हयात अदबार, अदबार से पहले क्या मालूम है, हयात। बस लौटा दें हम उसको ऊपर हयात पिछली के। बज़ाहिर माना क्या है कि लौटा दें हम उसको ऊपर पीछे के, यानी मुंह का अगला हिस्सा पीछे कर दें, पिछले वाला आगे कर दें। बज़ाहिर माना ये है ना
لیکن حقیقت میں یہ معنی نہیں. حقیقت معنی کیا ہے؟ صرف طمس کر دینا. پس لوٹا دیں ہم اس کو اوپر حیات پچھلے کے، اور نلعنہم یا لعنت کریں ان کو، جیسا کہ لعنت کی نہیں اصحاب سبت پہ. ان پہ لعنت بھی اور بندر بھی بنے یا نہیں، ہمارا کہ کوئی محال نہیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ کام کیا ہوا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلے ترغیب ایمان تھی یا نہیں، اب ترغیب یعنی شرک ہے. ترغیب ایمان کے بعد ترغیب یعنی شرک، شرک سے ڈراوا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور بخش دیتے ہیں اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے، واسطے جس کے چاہتے ہیں. کم گناہ بخشے جاتے شرک کے علاوہ. اور جو شخص شریک کرتا ہے ساتھ اللہ کے پاس تاکہ کہ اس نے باندھا گناہ بڑا. بھائی ایک آدمی مجھے کہے کہ مولوی صاحب ہے مدرسے ظاہر پیر کا، تو بھی محتمم ہے، فلاں بھی محتمم ہے، تو میرے اوپر بہتان نہیں. وہ ہر مدرسے کا محتمم ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، بہتان ہے نا یہ. تو اسی طرح کو خدا کے لیے کہ تو بھی ہے تیرے اور شریک بھی ہیں، تو خدا پہ بہتان نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، تم کہتے ہو بہت، پاستا کی باندھا گناہ بڑا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، وہی ہے قبائل یہود. یہودی اپنے آپ کو پاک کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہم جو شیعہ کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھی تو شیعہ ہے، تو وہ شیعہ تو پاک ہوتا ہے. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسے کہتے ہیں. اسی طرح بریلوی صاحبان نے ایک تنظیم بنائی تھی، پاک سنی تنظیم. یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ پاک کہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہود کی عادت ہے اپنے آپ کو کیا کہنا؟ پاک کہنا. اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے. اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو. علم تارا، وہی قبائل یہود ہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تاگے برابر. فتیل کا معنی لکھو تاگا. اصل فتیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے جی؟ کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہوتا ہے، اس شگاف کے اندر ایک ہوتا ہے دھاگے کی طرح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل کہتے ہیں. اور دو معنی بھی ہیں، وہ بعد میں میں بیان کروں گا، کتمیر بھی نکیر بھی. فی الحال آپ یہ سمجھے کھڈلی کا گٹھلی ہے نا کھجور کی، اس کے شگاف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک باریک ایسے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، وہی فتیل ہے. نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر. دیکھ تو کیسے باندھتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، اور کافی ہے یہی جھوٹ گناہ سری. ایک رقوع جی باقی رہ گیا، یہ بھی قبائل یہود ہیں. تو سب یہود کی قباحتیں بیان ہو رہی ہیں. قبائل یہود، یہود حضور کے ساتھ بڑا حسد کرتے تھے، اور اتنی حسد کیا ان خبیثوں نے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف ہے نا، وہ کہاں رہتا تھا؟ مدینے کے ساتھ اس کا قلعہ تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی تباہ ہوا پڑا ہے. کعب بن اشرف کا قلعہ تھا، سردار تھا وہ بھی، اور کچھ یہود مدینہ تھے، کوئی خیبر کے تھے. یہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ مکے. ابو سفیان کی دعوت کھائی اور اس کو کہا تم بھی ہم بھی مل جل کے کس کا مقابلہ کریں؟ حضور کا مقابلہ کریں. ابو سفیان نے کہا مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، تم تبدیل ہو جاؤ گے، دھوکے باز ہو. ایک تو ہمارے بتوں کی پوجا کرو، تو ان کے بتوں کی کیا کی؟ پوجا کی، سجدہ کیا. دوسرا یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب صحیح ہے یا محمد کا؟ تو کعب نے کہا تو اپنا مذہب بیان کرو. ہمارا مذہب تو ظاہر ضرور ہے، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. محمد تو بھاگ گیا، قطع رحمی کر گیا، بیت اللہ سے بھاگ گیا، ایسے کیا ایسے کیا. تو کہنے لگا تم ٹھیک ہو. کس کو کہنے لگا؟ مشرک کو کہہ رہا ہے اہل کتاب بن کے کہ تم ٹھیک ہو. وہی ہے قبائل یہود. کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا، وہ ایمان لاتے ساتھ بت کے اور شیطان کے. جبت مانا بت، طاغوت مانا شیطان.
तफसीरों में लिखा हुआ है कि जहाँ बुत परस्ती की जाती है वहाँ शैतान होते हैं, क्या आवाज़ें करते हैं। और इसी तरह कब्रें हों, गैरुल्लाह की पूजा हो, वहाँ भी क्या होते हैं, शैतान होते हैं, आवाज़ें करते हैं, चमकीली चीज़ें हैं, लोग धोखे में पड़ जाते हैं। सिंध के अंदर था एक दरख्त, उसकी पूजा करते थे उस दरख्त की लोग, उसको कोई नहीं काटता था कि इससे आवाज़ें आती हैं। दरख्त एक हमारा मौलवी साहब था देवबंदी, हाल ही शरीफ हमने बात सुनी थी, वो गया, उसने कुल्हाड़े के साथ मारा, किसको, दरख्त को, अंदर से आवाज़ आई हूँ 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 हूँ, लेकिन ये तो था मोबाइल के हूँ हूँ का पोत तेरी गुही में उड़ा दे, गुही याद नहीं तुम बिल्कुल काट दिया थी, दरख्त को काटा, हूँ खत्म देगी। वो कौन हूँ कर रहा था, शैतान कर रहा था। तो ये हूँ करेंगे, आपने दले रहना है। ये ईमान लाते हैं साथ बुत के और शैतान के। और क्या कहते हैं, कहते हैं मुताल्लिक़ काफिरों के, ज़ाहिरी माना क्या है, कहते हैं वास्ते काफिरों के, ये माना ठीक नहीं है, तुम लिख लो। और कहते हैं काफिरों के मुताल्लिक़, और कहते हैं काफिरों के मुताल्लिक़, क्या कहते हैं कि हा उलाए, यही काफिर। अब माना ठीक है ना, अगर यूं हो कि काफिरों को कहते हैं यही, तो यही तो काफिर हैं, कोई और थोड़े थे। कहते हैं काफिरों के मुताल्लिक़ ये काफिर ज़्यादा हिदायत वाले हैं मोमिनीन से बैतबार रास्ते के। कहा था न काब बिन अशरफ ने कि तुम क्या हो, ज़्यादा हिदायत पे हो। उलाइक अल्लज़ीन, अंजाम ये वो लोग हैं कि लानत की उन पे अल्लाह, और जिस पे अल्लाह लानत करे पर हरगिज़ नहीं पाएगा तो उसके लिए कोई मददगार। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो हजूर के साथ दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी का सबब दो चीज़ें बन सकती हैं। दुश्मनी का सबब क्या, या तो हजूर ने इनका कोई मुल्क छीना हो, तो हजूर ने मुल्क छीना था, कोई सल्तनत छीनी थी इनसे, कि तो जाहिर है कि कोई हजूर ने उनकी सल्तनत नहीं छीनी थी। बिल फर्ज अगर उनके पास सल्तनत होती यहूद के पास कि वो इतनी बखील हैं कि किसी को तिल बराबर भी ना देते, इतनी बखील हैं, तो सल्तनत तो हजूर ने नहीं छीनी। वो हसद मास इस बिना पे करते हैं कि हजूर के पास नबूवत क्यों आ गई, सल्तनत चलो उनसे नहीं छीनी थी तो सल्तनत क्यों आ गई। हजूर ने सल्तनत उनसे छीनी थी या अल्लाह ने आपको दी। क्या यहूदियों की बात सही थी क्या वहाँ, वो तो थी उनकी उधर रूम वगैरह की तरफ थी। तो ये हसद करते थे। हसद इसी को कहते हैं किसी आदमी को अल्लाह ताला कोई एजाज़ दे दे, चाहे वो इज़्ज़त उनसे छीने भी नहीं, ऐसे सल्तनत मिल जाए, उसको हसद कहते हैं। तो फरमाया ये हसद है, और हसद का इलाज तो मौत है, जब भी मरेंगे हसद ख़त्म हो जाएगा। देखो जी, अम लहुम नसीबुन, बयान बुख्ल, पहले यहूद के बुख्ल का बयान है कि आया इनके पास कोई सल्तनत थी जो हजूर ने छीन ली हो, थी मार्का, कोई सल्तनत नहीं थी। क्या वास्ते उसके हिस्सा है सल्तनत का जो हजूर ने छीन लिया हो, नहीं है। फ़ैज़ अल्लाह बिल फर्द, अगर सल्तनत होती तो पास इस वक्त ना देते लोगों को तिल बराबर। तिल बराबर, नकीर का माना तिल लिखो। पहले क्या लफ्ज़ था जी, फतील। फतील का माना क्या, तागे बराबर, वो जो गुठली के शिगाफ में, इधर क्या लिख सके, तिल। असल नकीर उसको कहते हैं, ये गुठली है ना, कभी ले आओ मैं आपको समझाऊं। गुठली के पीछे देखो ना, ऐसे तिल की तरह ऐसे सियाह नुक्ता होगा, वो वहाँ से अंगूरी पैदा होती है। क्या, वो गुठली का पैदा होता है ना पौधा, वहाँ से उगता है, वो तिल के बराबर होता है। तो कितनी चीज़ें आ गई, दो चीज़ नकीर। तीसरी है कितमीर। कितमीर उसको कहते हैं कि खुद गुठली को नाखून से ऐसे कुरे दो तो पर्दा होता है उस पर, बारीक पर्दा, उसको क्या कहते हैं, कितमीर। अल्लामा इसमें कहता है कि एक दफ़ा मैं तकरीर कर रहा था
ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا کہ ان کا فرق بتا، فتیل کا، نکیر کا، کتمیر کا۔ کہتا ہے میں بھاگ گیا، اور مجھے نہ آیا فرق، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرق میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، لیکن اچانک چونکہ سوال ہے میں مقبوط الواس ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں بھاگ گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھو یہ فرق۔ ام یحسدون الناس، فرمایا ان سے حضور نے سلطنت نہیں چھینی۔ تب دوسری صورت کیا ہے؟ وہ حسد کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس نبوت و سلطنت کیوں آئی، تو حسد کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس نبوت و سلطنت تھی، پہلے تھی نا ان کی، تم آل ابراہیم ہو، اور حضور بھی کیا ہیں؟ آل ابراہیم، تو آل ابراہیم ہے سلطنت نبوت۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اوپر اس کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، فقط آتا ہے نا، یہ جواب ہے حسد کا، پس تاکہ دیا ہم نے آل ابراہیم کو پہلے سے، کتاب بھی حکمت بھی دی ان کو، سلطنت بڑی، تو حضور بھی آل ابراہیم سے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا، پس ان میں سے وہ لوگ جو تھے ایمان لائے ساتھ اس کے۔ اے ایمان لائے سے مراد حضور کے ساتھ ایمان نہ، اس زمانے والے، کیا آل ابراہیم کے زمانے والے، بعض لوگ ایمان لائے بعض نہ لائے، پس بعض ان میں سے وہ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، بعض ان میں رک گئے اسے، اور کافی ہے جہنم سعیرہ، جلانے والی۔ سعیر کا معنی جلانے والی، آتش سوزاں۔ ان الذین کافروا، تخویف لکھو جی، تخویف اخروی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، قریب داخل کریں گے ہم اس کو نار کے اندر۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ وہ نار میں جائیں گے تو جل نہیں جائیں گے کیا؟ تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غور کرو، ایک چمڑا جلتا جائے گا دوسرا تبدیل ہوتا جائے گا، وہ جلتا جائے گا تبدیل ہوتا جائے گا۔ یہ کلما نضجت، ہر گاہ کے جل جائیں گے چمڑے ان کے تو تبدیل کر دیں گے ان کے چمڑے سوا ان کے، تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو۔ یہ مضارع کس کے لیے ہے؟ استمرار کے لیے، چکھتے رہیں ہمیشہ عذاب کو، بے شک اللہ غالب حکمت والے۔ تو بھائی کفار کی تخفیف کے بعد مومنین کی بشارت ہوتی یا نہیں؟ لکھ دو والذین آمنوا، بشارت، عامل الصالحات، ان قریب داخل کریں گے ان کو جنات تجری من تحتہا خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے اس کے اندر بیویاں ہوں گی پاک، اور داخل کریں گے ہم کو ایسے سائے کے اندر جو گلجان ہیں۔ لکھ لو جی، ان اللہ یامرکم، سورت کا دوسرا حصہ۔ سورت کے پہلے حصے میں کس کا بیان تھا جی؟ احکام رعیت کا تھا۔ کتنی آ گئے تھے؟ 14 آ گئے نا۔ اب دوسرا حصہ شروع ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ احکام سلطانیہ کا بیان۔ سورت کا دوسرا حصہ احکام سلطانیہ کا بیان۔ ان اللہ یامرکم، پہلا حکم سلطانی، پہلا حکم سلطانی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ لکھو جی، فرائض حکام، پہلے حکام کے فرائض بیان کیے گیا ہے کہ حاکموں کو چاہیے کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچائیں۔ حاکموں کو کیا چاہیے؟ بھائی جو اہل حقوق ہیں ان کے حقوق پہنچائیں، غریبوں کی امداد کریں، ان کی خدمت کریں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری حکومت کے اندر اگر کتا بھوکا مرا عراق کے ملک کے اندر تو قیامت کے دن مجھ سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ فرائض حکام، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ پہنچاؤ تم حقوق۔ امانات سے مراد صرف امانتیں نہیں ہیں، کیا ہے؟ مطلق حقوق ہر قسم کے، یہ کہ پہنچاؤ حقوق کو طرف اہل ہو چکے۔ اصل اس کا کوئی شان نزول بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ تھا، اس کے ہاتھ کی بیت اللہ کی چابیاں، اس کے پاس کیا تھی؟ بیت اللہ کی چابیاں۔ پھر ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور نے مکہ فتح کیا اور اس کو فرمایا کہ چابیاں دے دے۔ اس وقت وہ کافر تھا، اس نے کہا میں نہیں دیتا، تو حضرت علی نے ہاتھ مروڑ کے
لے لیا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے، معتبر یہی روایت ہے کہ عثمان کیا ہو گئے تھے، پہلے مسلمان ہو گئے تھے، چابیاں انہوں نے دے دی تھی۔ حضور نے اندر جا کے نوافل پڑھی، جب باہر نکلے تو حضرت عباس نے عرض کیا حضرت جیسے سکایا میرے پاس ہے نا حاجیوں کو پانی پلانا، چابیاں بھی مجھ کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نہیں، چابیاں کس کے پاس ہیں؟ جس کا حق ہے پہلے سے چاہا تو آپ نے حضرت عثمان کو دے دی، تو عثمان بن طلحہ کو، سمجھے؟ پھر اس نے اپنے بھائی شیبہ کو دے دی، پھر شیبہ کی وہ اولاد کے اندر آتی رہی، اب تو حکومت کے پاس ہوتی ہیں۔ اللہ حکم کرتا ہے یہ کہ پہنچا دو حقوق طرف اہل ان کے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ جب فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے، فیصلہ کرو انصاف کا، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو ساتھ اس کے، بے شک اللہ ہے سننے والے دیکھنے والے۔ یہ جی فرائض کس کے تھے؟ حکام کے۔ اب فرائض رعیت، حکام کے فرائض یہ ہیں، رعیت کے فرائض یہ ہیں کہ اللہ کا کہا مانے، اللہ کے رسول کا کہا مانے، اور اولو الامر کیا، جو حاکم مومن ہو، شرعی قانون چلانے والا ہو، اس کا بھی کہا مانے، اطاعت واجب ہے۔ اسمعوا واطیعوا ولو عبدا حبشیہ، حضور فرماتے ہیں نیک حاکم، مومن حاکم، اسلامی حاکم، چاہے عبد حبشی کون ہو، اس کی بات سنو، اطاعت کرو۔ فرائض رعیہ دیکھو، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اولی الامر کے نیچے لکھو حکام، یہ بھی تفسیروں میں ہے حکام۔ اور دوسرا معنی ہے فقہاء علماء، فقہاء علماء بھی کیا ہیں؟ اولی الامر ہیں، سمجھے؟ فقہاء علماء کی بات مانو، یہ بھی قرآن و حدیث سے جو مسائل استنباط کریں نا ماننے چاہیے۔ فقہاء علماء اولی الامر کی تمہیں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر جھگڑا ہو جائے رعیت کا اور حاکموں کا تو فیصلہ کس سے کریں؟ قرآن حدیث سے۔ کیسے فیصلہ ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث سے۔ لکھ لو فَإِن تَنَازَعْتُمْ، طریق دفع نزاع، جھگڑے کو دفع کرنے کا طریقہ، طریق دفع نزاع۔ پس اگر جھگڑا کرو تم حکام و رعیت کسی چیز کے اندر تو لوٹاؤ اس کو طرف اللہ کے رسول کے، اگر ایمان لاتے ہو تم ساتھ اللہ کے دن قیامت کے۔ ذالک خیر فی الدنیا، ذالک خیر کے نیچے کیا لکھو؟ یہ بہتر ہے دنیا کے اندر بھی، کیونکہ دنیا میں اسلامی نظام ہو تو راحت و سکون ملتا ہے یا نہیں؟ دیکھ لیا آنکھوں سے طالبان کی حکومت، یہ بہتر ہے دنیا کے اندر واسر و تعویلہ، اور بہتر انجام کے فی الآخرت، آخرت کے اندر بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com